خواتین حضرات، پاکستان فیڈریشن آف یونیورسٹی وومین اسلام آباد کی جو ہے تمام خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے آج سے یہ بہت ہی خوبصورت مشاعرہ آپ نے سنا آپ نے، اور ابھی یہ بالکل اپنے اختتام پر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اتنے اچھے شعر سنے گئے، آپ کو بہت یاد رہیں گے، یادگار، وہ بہت ہی عمدہ مشاعرہ تھا۔ اب میں مشاعرے کے آخری شاعر صدر گرامی کا، ہمارے اردو غزل کے، اردو نظم کے بہت ہی ممتاز شاعر پوری دنیا میں جو اپنے اشعار کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، ماہر اقبالیات ہیں، ماہر تعلیم ہیں، دانشور، بہت محترم جناب پروفیسر جلیل علی صاحب سے اعتماد گزارنے کو تشریف لائیں اور اپنے صدارتی خطبے سے بھی اور اپنے اشعار کے ذرائع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبان اسٹیج و معزز خواتین، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس اعزاز کے لیے، اور سچی بات ہے کہ گھر سے جب نکلے تھے تو اس تقریب کا تصور ذہن میں کچھ اور تھا، لیکن محترمہ کیسرا الوی صاحب کی گفتگو نے مجھے ایک بڑا پلیزنٹ سرپرائز دیا، اور یہ اندازہ ہوا اور پھر ساری کارروائی کے بعد یہ احساس ہوا کہ یہ واقعی پاکستانی خواتین کا یوم خواتین۔ اصل میں وہ جو توازن ہوتا ہے تحریکوں میں، اس کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ تصور تھا پہلے کہ کوئی فرق نہیں ہے عورت میں اور مرد میں، مسائل ہیں، اور مسائل میں یقیناً ہمارے ہاں عورت جو ہے وہ زیادہ مظلوم ہے، لیکن مرد حضرات بھی کچھ کم مظلوم نہیں۔ تو اچھا، میں نے بے شمار یعنی نوجوان جوڑوں کے درمیان جو جھگڑے وگڑے ہو جاتے ہیں ان کے نپٹانے میں کچھ نہ چھوٹا موٹا رول پلے کیا، تو ظاہر اس میں جو میرا تجربہ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہر انڈیویجول وہ کیس جو ہوتا ہے وہ پیکیلیئر ہوتا ہے، اس پر کوئی آپ اسٹیریوٹائپ بات فٹ نہیں کر سکتے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، تو اس میں میرٹ کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیں کبھی کسی نے لٹریچر میں خاص طور پر یہ فرق نہیں کیا تھا۔ قرۃ العین حیدر سے کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ تم خاتون ہو تم مرد ہو، وہ بے شمار مردوں پر حکومت کرتی ہے دنیا میں۔ ہم کسی اردو کا کوئی بڑا ناولسٹ اگر ہم پیش کر سکتے ہیں تو قرۃ العین حیدر پیش کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے خود ہمارے ساتھ، دونوں کے ساتھ جو یہ موومنٹیں کرنے جا رہی ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ کمپارٹمنٹلائزیشن کر دیتی ہیں، زنانہ ڈبہ الگ، مردانہ ڈبہ الگ، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ خواتین کے اندر ایک یہ رجحان چل پڑا کہ انہوں نے وہ جو زندگی اور کائنات کے مسائل تھے ان کے بارے میں سوچنا کم کر دیا، اور خاص ایک تنگ دائرے میں خاتون کے مسائل پر سوچنا شروع کر دیا، لکھنا شروع کر دیا، اور اسی نفسیات کو ڈگ آؤٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس سے ایک کنفائنمنٹ پیدا ہو گئی، دائرہ محدود ہو گیا، اس کا انٹلیکچوئل سیلف جو ہے وہ کہیں پیچھے رہ گیا۔ تو یہ وہ ہے جو موومنٹ کے اندر وہ جو بیہیویئر ہوتا ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہجومی کردار جو پیدا ہو جاتا ہے، موب سائیکالوجی، تو موب سائیکالوجی انسان کے ساتھ پھر اس طرح کا کام کرتی ہے۔ تو میں کچھ باتیں جو ہیں وہ بزبانِ شعر کر لیتا ہوں۔ یہ جو باہر عورت کو جس طریقے سے دیکھیں، کبھی مجھے ہمیشہ میرے ذہن میں یہ سوالات رہے ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی عالمی تنظیم نے، خواتین کی تنظیم نے یہ نہیں کہا کہ عورت کو اشتہار کے لیے اس طریقے سے ایکسپلائٹ کیوں کیا جاتا۔ بلیڈ کا اشتہار ہے تو عورت، ٹائر کا اشتہار ہے تو عورت، یہ جو ہیوملیشن عورت کی ہوتی ہے اس کے بارے میں کبھی خیال نہیں آتا۔ تو ظاہر ہے کہ اگر آپ سنجیدگی سے توجہ دیں گے تو پاکستان کی عورت کے مسائل اور ہوں گے، ویسٹ کی عورت کے مسائل اور ہوں گے، تو آپ کو انہیں ایڈریس کرنا پڑے گا۔
آپ کو اپنے اوپر ویسٹ والی عورت کے سارے تصورات اور نہیں لینے پڑیں گے. تو یہ اوور ڈرائنگ ہوتی ہے. تو اس لیے جو عالمی سطح پر جس طریقے سے پینٹ کیا جاتا ہے اس کو، اس حوالے سے پہلے میں آپ کو ایک نظم سناتا ہوں. اس نظم کا نام ہے فصلی فیصلے. دو تین نظمیں آپ کو سناؤں. ہمیں مردوں نے کیا کیا دکھ دیے گنوانا مشکل، جو ان کے جابر و بے رحم ہاتھوں سے شکاوت ہم نے جھیلی ہے. نئے احساس پردوں پر بھیانک عکس اس کے لانا مشکل. یہ جبر و قہر، یہ جور و جفا، دو روز کا قصہ نہیں، کرنوں کی کلکل. تو پھر ہم کیوں نہ مل کر وقت اور تہذیب کے اس مہرباں نسواں موافق موڑ پر اب فیصلہ کر لیں. یہ جو فیصلے عام طور پر انٹرنیشنلی میں نظر آتے ہیں، اس مہربان نسواں موافق موڑ پر اب فیصلہ کر لیں کہ ایسے ظالموں کے ساتھ آگے ایک قدم چلنا بھی خود پر ناروا کر لیں. زر و نان و نام سے جسم و جاں کے ہر خم و چم تک، زن و مرد اپنے اپنے لذت و آزار کے رستے نشاط و غم جدا کر لیں. کیا کہنے آپ؟ یہ میں آخری حصہ دوبارہ سنا دیتا. کرنوں کی کلکل ہے تو پھر ہم کیوں نہ مل کر وقت اور تہذیب کے اس مہربان نسواں موافق موڑ پر اب فیصلہ کر لیں کہ ایسے ظالموں کے ساتھ آگے ایک قدم چلنا بھی خود پر ناروا کر لیں. زر و نان و نام سے جسم و جاں کے ہر خم و چم تک، زن و مرد اپنے اپنے لذت و آزار کے رستے نشاط و غم جدا کر لیں. اب ایک میں آپ کو چھوٹی سی نظم سناتا ہوں. اس کا عنوان ہے ایکسٹرا. اب خواتین کے لیے بھی اسے کر سکتے ہیں اور جنرلائز بھی کر سکتے ہیں، ہر ایک ایکسٹرا کے لیے بھی کر سکتے ہیں. انہی رہداریوں میں اپنی دنیا ڈھونڈتے پھرتے بتا دی زندگی میں. انہی رہداریوں میں اپنی دنیا ڈھونڈتے پھرتے بتا دی زندگی میں نے. انہی کمروں کے بے تقریم گوشوں میں انا کی دھجیوں پر نقش کتنے عکس میرا منہ چڑھاتے. انہی کمروں کے بے تقریم گوشوں میں انا کی دھجیوں پر نقش کتنے عکس میرا منہ چڑھاتے ہیں. زوال خال و خط سے اس طرف سپنوں کی اڑتی دھول مجھ سے پوچھتی ہے، کیوں سراب رنگ و نکہت کے تعاقب میں کئی محفوظ رستوں سے ہٹا دی زندگی میں، گنوا دی زندگی. انہی رہداریوں میں اپنی دنیا ڈھونڈتے پھرتے بتا دی زندگی میں نے. انہی کمروں کے بے تقریم گوشوں میں انا کی دھجیوں پر نقش کتنے عکس میرا منہ چڑھاتے. زوال خال و خط سے اس طرف سپنوں کی اڑتی دھول مجھ سے پوچھتی ہے، کیوں سراب رنگ و نکہت کے تعاقب میں کئی محفوظ رستوں سے ہٹا دی زندگی میں، گنوا دی زندگی. ابھی اسرار ایوب صاحب نے بچیوں کے بارے میں بات کی. میں ہماری کہنا چاہیے بیگم میری، ہماری دو پوتیاں جب اس دنیا میں تشریف لائیں، ہم دونوں موقعوں پر مٹھائی کی. تو میں آپ کو ان میں سے دونوں کے لیے میں نے نظمیں لکھی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک کے بارے میں نظم سناتا ہوں. یہ نظم جو ہے گرینڈ پیرنٹس کی طرف سے گرینڈ چلڈرن کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ اس وقت زیادہ تر گرینڈ پیرنٹس ہی بیٹھے. پت جھڑ میں کھلتے گلاب میں نے اس کا نام رکھا. شفا نام تیرا، تیری ہر ہمک جانے لختے جگر، زندگی کی کمک فرح و آرام میرا.
شفا نام تیرا تیری ہر ہمک جانے لختے جگر زندگی کی گمک فر ہو آرام میرا شب و روز کی سرگرانی غبارے غم رائے گانی جھٹکنے کی رو میں یہی کام میرا کہ زنجیر معمول کو توڑ کر سوچ کے ہر سروکار کو چھوڑ کر میں تیرے پاس آؤں تجھے پھول سا جھولنے سے اٹھاؤں یہی کام میرا کہ زنجیر معمول کو توڑ کر سوچ کے ہر سروکار کو چھوڑ کر میں تیرے پاس آؤں تجھے پھول سا جھولنے سے اٹھاؤں تیرے ساتھ معصوم و بے ربط باتیں کروں اپنے اندر کا بالغ جگاؤں تیری موہنی مست مسکان کی چاندنی میں جیوں تیری موہنی مست مسکان کی چاندنی میں جیوں وقت کی دھوپ سامانیاں سب پریشانیاں بھول جاؤں سرے شاخ تازہ شگوفوں کی صورت تیرے اد کھلے ہاتھ گنچوں کی لہران کے سنگ ہوں چسر چوں بوں بوں کبھی میں کبھی توں سرے شاخ تازہ شگوفوں کی صورت تیرے اد کھلے ہاتھ گنچوں کی لہران کے سنگ ہوں چسر چوں بوں بوں کبھی میں کبھی توں کے صد رنگ آہنگ سے اپنے چہرے کی شکنوں کو ہمواریاں کبھی میں کبھی توں کے صد رنگ آہنگ سے اپنے چہرے کی شکنوں کو ہمواریاں دوں خزاں موسموں کے ستائے ہوئے تیری قربت کے احساس سے گدگدائے ہوئے تن کو گلزاریاں من کو کلکاریاں دوں تجھے دل سے نکلی ہوئی لوریوں میں دعائیں مجھے جس قدر یاد ہیں چلیے ایک غزل کی کچھ شعر سنا کے اجازت چاہتے ہیں اتنی سی اپنی خواب کہانی ہے اور بس اتنی سی اپنی خواب کہانی ہے اور بس اس کو ادھر نگاہ اٹھانی ہے اتنی سی اپنی خواب کہانی ہے اور بس اس نے ادھر نگاہ اٹھانی ہے اور بس کرنی ہے اس سے ایک ملاقات آخری جو رہ گئی ہے بات بتانی ہے واہ کرنی ہے اس سے ایک ملاقات آخری جو رہ گئی ہے بات بتانی ہے اور بس باد نشاط باغ بدن سے کسی طرح باد نشاط باغ بدن سے کسی طرح لو ایک چراغ غم کی بچانی باد نشاط باغ بدن سے کسی طرح لو ایک چراغ غم کی بچانی ہے اور بس برہم ہوئی ہوا تو بچے گا نہ کسرے شاہ برہم ہوئی ہوا تو بچے گا نہ کسرے شاہ اس کو تو ایک اینٹ ہلانی ہے برہم ہوئی ہوا تو بچے گا نہ کسرے شاہ اس کو تو ایک اینٹ ہلانی ہے اور بس جیسے سخن میں جرم ہوا عرض مدعا جیسے سخن میں جرم ہوا عرض مدعا تصویر سی کوئی بھی بنانی ہے جیسے سخن میں جرم ہوا عرض مدعا تصویر سی کوئی بھی بنانی ہے اور بس مدت سے ایک جگہ پہ ہے قصہ رکا ہوا مدت سے ایک جگہ پہ ہے قصہ رکا ہوا ایک بے جواز طول بیانی ہے
بس۔ واہ واہ واہ. اور آخری شعر ہے کہ یہ کیا کہ سوچ روح رجا سے جدا رہے، یہ کیا کہ سوچ روح رجا سے جدا رہے، کیا رمز ہست اشک فشانی ہے. اور بس بہت بہت